إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ہے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. آج کے اس جمعۃ المبارک کی زینت سورہ آل عمران کی آیا نمبر 102 ہے. جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، ہمیشہ تم نے اللہ سے ڈرتے رہنا ہے جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے، اور اسلام کی حالت پر ہی، اسلام میں ہی تمہیں موت آنی چاہیے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ علم دنیا میں باقی ہے. کون سا علم؟ قرآن کا علم، حدیث کا علم، تفسیر کا علم، نبی کا علم، صحابہ کا ورثہ، انبیاء کا ورثہ. جو علم انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتا ہے، وہ علم جب تک باقی ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. اور قیامت اس وقت تک بھی نہیں آئے گی جب تک کہ تکثر الزلازل، کثرت سے زلزلے جب تک نہیں آئیں گے. وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، فرمایا زمانے کے اندر، وقت کے اندر برکتیں ختم ہو جائیں گی. صبح اٹھتا ہے بے فائدہ شام ہو جاتی ہے. زندگی کے اندر برکت ہی کوئی نہیں، نہ کوئی قرآن پڑھ سکا، نہ نبی کا فرمان پڑھ سکا،
نہ قرآن کی کوئی آیت دوسرے کو پہنچا سکا، نہ نبی کا فرمان کسی دوسرے کو سنا سکا، سمجھا سکا۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، دوپہر ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، دن آتا ہے، رات جاتی ہے۔ انسان جیسا تھا ویسے ہی رہے گا۔ یتقارب الزمان، زمانے کے اندر برکتیں ختم ہو جائیں گی، مہینے ایسے گزریں گے جیسے دن گزرتے ہیں، سال ایسے گزریں گے جیسے مہینے گزرتے ہیں۔ وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، اور قیامت سے پہلے طرح طرح کے فتنے ظاہر ہوں گے، آئے دن ایک نیا فتنہ کھڑا ہوگا۔ وَيَكْثُرَ الْحَرَجُ وَهُوَ الْقَتْلُ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کثرت سے ایک دوسرے کو قتل کرنا واقع ہوگا۔ مال عام ہو جائے گا، مال کی فروانی ہوگی، لیکن دینی علم نہ ہونے کے باوجود دہشت گردی عام ہوگی، ایک دوسرے کو قتل کیا کریں گے۔ جامع ترمذی کی روایت، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یاتی زمان علی امتی، میری امت پر ایسا وقت بھی آئے گا، الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، کہ اس زمانے کے اندر دین پر قائم رہنے والا ایسے ہی ہوگا جیسے کوئی انگارہ اپنے ہاتھ میں قبضے میں لینا ہے۔ دین پر عمل اس قدر مشکل بنا دیا جائے گا، مصیبتیں اس قدر شدید ہوں گی، فتنے اس قدر زیادہ ہوں گے کہ دین پر علم کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے آگ کا انگارہ پکڑنا مشکل ہے، اس طرح لوگ دین کے قریب نہیں آئیں گے۔ یا جو دین کے اوپر قائم ہے اس کو طرح طرح کی مصیبتوں سے، طرح طرح کی مشقتوں سے، طرح طرح کی لان اور تان سے رکاوٹیں ڈالی جائیں گی، بھئی یہ دین پر کیوں چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا سورۃ العنکبوت کے اندر، الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ان پر مصیبتیں نہیں آئیں گی، ان پر پریشانیاں نہیں آئیں گی، اور بغیر مصیبت مشقت پریشانی کے ان کو جنت مل جائے گی؟ فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں کا گمان یہ ہے کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ان یقولوا آمنا، ایک دفعہ کہیں گے آمنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر ان کے کیا نامہ اعمال میں جنت لکھ دی جائے گی؟ ان کو محنت مشقت پریشانی مصیبت کا کوئی سامنا نہ کرنا پڑے گا؟ فرمایا ایسا نہیں، اس دنیا میں مصیبتیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، تنگیاں بھی آئیں گی، اسی لیے نبی علیہ السلام ہر معاملے میں اپنی امت کی رہنمائی کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا انہ لم یکن نبی قبلی الا کان حقا علیہ ان یدل امتہ علی خیر ما یعلمہ لہم، کہ جو بھی نبی آیا اس نے اپنی قوم کو
وہ تمام باتیں سکھلائی جو رہنمائی کی تھی، ہدایت کی تھی، بڑائی کی تھی، اور وہ تمام باتیں جو امت کے لیے خطرہ تھی، نقصان دہ تھی، فرمایا ہر نبی نے آ کر اپنی امت کو ان باتوں سے ڈرایا۔ وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَٰذِهِ جَعَلَ عَافِيَتَهَا فِي أَوَّلِهَا، اور تمہاری یہ امت محمدیہ اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت اس کے قرون اولا میں بنائی ہے، نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں۔ جو اس امت کا ابتدائی دور ہے، فرمایا اللہ نے عافیت، خیر و برکت اس کے ابتدائی دور میں رکھی۔ وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنكِرُونَهَا، آخری زمانے میں اس امت کے آخری لوگوں میں ایسا وقت آئے گا کہ ان کو مصیبتوں اور پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ان پر کہیں دشمن ٹوٹ کر حملہ آور ہوگا، کہیں سے ان کو دین سے روکا جائے گا، اور ان کے لیے طرح طرح کی مصیبتیں کھڑی کی جائیں گی۔ وَتَجِيءُ فِتْنَةٌ فَيُرَكِّبُ بَعْضُهَا بَعْضًا، طرح طرح کے فتنے نمودار ہوں گے، ہر فتنہ دوسرے فتنے کو گھسیٹ گھسیٹ کر لے کر آئے گا۔ وَيَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَٰذِهِ مُهْلِكَتِي، فرمایا کبھی فتنہ اتنا شدت اختیار کر جائے گا، اس مصیبت، اس پریشانی، اس فتنے کو دیکھ کر ایمان والا کہے گا هَٰذِهِ مُهْلِكَتِي، یہی فتنہ تو میری ہلاکت کا باعث بنے گا، یہ فتنہ مجھے تباہ کرنے کے لیے آیا ہے، ابھی میری جان نکلنے والی ہے، پتہ نہیں کہاں سے آنے والا آ کے مجھے قتل کرے گا، پتہ نہیں یہ مصیبت ٹلے گی یا نہ ٹلے گی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ثم تنکشف، پھر وہ فتنہ دور ہو جائے گا، لوگ امن سے رہنا شروع کریں گے۔ وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ، فرمایا دوبارہ دوسرا فتنہ آئے گا۔ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَٰذِهِ، مومن کہے گا کہ پہلا فتنہ نہیں، یہ جو ابھی فتنہ آیا ہے یہ میری ہلاکت لے کر آیا ہے۔ هَٰذِهِ، یہ میری ہلاکت لے کر آیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَمَنْ حَبَّ أَنْ يُحْزِئَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَلْتَأْتِي مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو آگ سے بچنا چاہتا ہے اور جنت کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے، اس کو پھر ایسی حالت میں موت آنی چاہیے کہ اس پر اللہ کا بھی، اس کا اللہ پر بھی ایمان ہو اور آخرت کے دن پر بھی ایمان ہو، اور لوگوں سے ایسا سلوک کرے جس طرح کے وہ پسند کرتا ہے کہ لوگ مجھ سے سلوک کریں۔ یہ نبی علیہ السلام کی فتنے کے دور میں ہماری رہنمائی ہے کہ جو جو فتنہ بڑھتا جائے، آزمائش بڑھتی جائے، مصیبت زیادہ ہوتی جائے، مومن کا کام یہ ہے کہ اس کا اللہ پر ایمان، یقین اور توکل بڑھتا جائے۔ مومن کا کام یہ ہے مصیبت بڑھتی جائے، پریشانی بڑھتی جائے، دنیا کے فتنے بڑھتے جائیں، مومن کا کام یہ ہے کہ اس کی آخرت کے لیے تیاری بڑھتی جائے۔ یہ نبی علیہ السلام نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، موت تمہیں اس حالت میں آئے کہ تمہاری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ صحیح مسلم کی حدیث،
नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बादिरू बिल आमाल, लोगो अमाल में जल्दी करो। इस दुनिया की जिंदगी को गनीमत जानते हुए ज्यादा से ज्यादा नेकियां कमा लो। फितानन का क़िताइल लैलिल मुज़लिम, रात की तारीकी की तरह फितने आने वाले हैं, रात की तारीकियों की तरह फितने आने वाले हैं। उन फितनों से पहले पहले तुम इस दुनिया में अमल कर लो। वो फितने कैसे होंगे? फरमाया, युस्बिहुर रजुलु मुअमिनन व युमसी काफिरा, सुबह के वक़्त घर से निकलेगा तो मुसलमान होगा, शाम को अपने घर में वापस आएगा तो अल्लाह के साथ कुफर करके वापस आएगा। सुबह मुसलमान था, ईमान वाला था, फितने इस कदर ज्यादा है कि पुरफितन दौर से ये बच न सका, शाम को कुफर लेकर अपने घर में दाखिल हुआ है। वयुमसी मुअमिनन वयुस्बिहु काफिरा, फरमाया अगर शाम के वक़्त वो मुसलमान था, एक रात ही गुजरी है, सुबह के वक़्त काफिर हो चुका होगा। इस कदर फितने ज्यादा हो जाएंगे। यबीउ दीनहु बिइर्दिन मिन दुनिया, दुनिया के थोड़े से मालो मता के लिए ये अपना दीन तक फरोख्त कर देगा। हारिस इब्ने अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह इस सहाबी पर अपनी करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। इस पुरफुतन दौर के बारे में जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रहनुमाई फरमाई, हारिस इब्ने अब्दुल्लाह ने एक ऐसा सवाल किया जो हमारे लिए फितने के दौर में राय मशअल है, एक रोशनी की किरण है। इमाम तिर्मिज़ी जामे तिर्मिज़ी के अंदर लिखते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अला इन्नहा सतकूनु फितना, लोगों अनकरीब जमाने के अंदर फितने बर्पा होने वाले हैं। अनकरीब इस रूए जमीन पर फितने नाज़िल होने वाले हैं। आज अगर मैं और आप इस दौर का मुताला करते हैं, इस दौर पर नजर दौड़ाते हैं, तो कहीं हमें शक व शुबात के फितने नजर आते हैं, कहीं शहवत परस्ती के फितने नजर आते हैं, कहीं इंटरनेट हमारे लिए फितना बना हुआ है, कहीं केबल हमारे लिए फितना है, कहीं शिर्क व बिदअत हमारे लिए फितना है, कहीं इस दौर के अंदर बेहयाई हमारे लिए फितना है, कहीं हमें दरनू के फितने नजर आ रहे हैं, कहीं सियासत और जमहूरियत के नाम पर फितने नजर आ रहे हैं, कहीं महंगाई और बदअमनी के फितने नजर आते हैं, कहीं करप्शन और चोरी के फितने नजर आते हैं, कहीं सूद का फितना है, कहीं झूठ का फितना है, कहीं चोरी और गीबत का फितना है, कहीं तफरका बाजी का फितना है, कहीं कब्र परस्ती का फितना है, कहीं शख्सियत परस्ती का फितना है, कहीं मगरब की तहजीब का फितना है। अला इन्नहा सतकून फितना, मेरे सहाबा एक जमाना आएगा फितने कसरत से होंगे। हारिस इब्ने अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सब कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फरमाते हैं, फकुल्तु, मैंने कहा, है अल्लाह के नबी, मल मखरजो मिनहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी उन फितनों से हमें कौन सी चीज नजाहत अता फरमाएगी? फितने तो बहुत होंगे, उस पुरफितन दौर में हमें कौन सी चीज उस फितने के दौर से हमें निकालेगी? वो कौन सी तहरीक होगी? वो तहरीक इनकलाब होगी, इंसाफ होगी? वो कौन सी तहरीक होगी, वो कौन सी पार्टी होगी जो मुझे और क़यामत तक आने वाले नबी के उम्मतियों को फितने से निकालेगी? वो कौन सी पार्टी होगी? क्या हमें फितने से निकलने के लिए दरनू की जरूरत पड़ेगी?
کیا امریکہ سے ہماری دوستی مضبوط کرنے کی ضرورت ہوگی یا کوئی گول میز کانفرنس کی ضرورت پڑے گی یا کہیں ہمیں مذاکرات کرنے پڑیں گے؟ مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اس فتنے سے ہمیں کیا چیز نکالے گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا قال کتاب اللہ، اس فتنے سے تمہیں درنے نہیں نکالیں گے، اس فتنے سے تمہیں پارٹیاں نہیں نکالیں گی، اس فتنے سے تمہاری کانفرنسیں نہیں نکالیں گی۔ قال الکتاب اللہ، اس فتنے سے رائے نجات ہے تو اللہ تعالیٰ کا قرآن ہوگا۔ آج اس فتنے کے دور میں قرآن کریم حل پیش کرتا ہے، ہر فتنے کا حل اللہ تعالیٰ کا قرآن پیش کرتا ہے۔ سود فتنہ ہے، حل قرآن پیش کرتا ہے۔ جھوٹ فتنہ ہے، حل قرآن پیش کرتا ہے۔ غیبت فتنہ ہے، حل قرآن پیش کرتا ہے۔ بدعت فتنہ ہے، حل قرآن پیش کرتا ہے۔ شرک فتنہ ہے، حل قرآن پیش کرتا ہے۔ قبر پرستی، شجر پرستی، حجر پرستی، شخصیت پرستی فتنہ ہے، حل قرآن پیش کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابی، کتاب اللہ، اس فتنے سے نجات اگر چاہیے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر نجات ہے۔ جس طور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، دنیا کی کہانیاں یاد کی، قرآنی ترانہ بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے، دنیا کے نئے نغمے سیکھے، عقبہ کا ترانہ بھول گئے، جو درس دیا تھا شاہ بطحا نے دنیا کو پڑھانا بھول گئے، اپنوں سے لڑنا یاد رہا، اپنوں سے لڑنا یاد رہا، دشمن سے ٹکرانا بھول گئے، اغیار کا جادو چل بھی گیا اور ہم ایک تماشا بن بھی گئے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتی یمر الرجل بقبر الرجل، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ فتنے اس قدر زیادہ ہو جائیں گے کہ ایک ایمان والے کے لیے بھی دین بچا کر چلنا بہت ہی مشکل کر دیا جائے گا۔ فتنے اس قدر زیادہ ہوں گے کہ ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ یمر الرجل بقبر الرجل، ایک آدمی قبرستان کے اندر سے گزرے گا، اس پرفتن دور کے اندر یہ گزرنے والا مسافر، یہ ایمان والا قبرستان سے گزرے گا، قبر کو دیکھے گا اور کہے گا یا لیتنی مکانہ، ہائے کاش میرے مرنے والے بھائی، کاش آج میں تیری جگہ مرا ہوا ہوتا۔ اس فتنے کے دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنے سینے سے لگانا چاہیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لینی چاہیے، قرآن و سنت سمجھنے والے سمجھانے والے فتنے کے دور میں ہر فتنے میں ان سے رہنمائی لینی چاہیے۔ اپنے اسلاف کی قرون اولیٰ کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، ہمیں دینی علم سیکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو سکھلانا چاہیے، اور اللہ پر اس قدر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ ہمارا یقین، ہمارا ایمان، ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر اس قدر زیادہ ہو کہ ہم کہیں کہ آج جتنے بھی فتنے آ رہے ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، ایک وقت آنے والا ہے کہ اسلام غالب آ کر رہے گا، غلبہ ہوگا، حق کا ہوگا، سچ کا ہوگا، اسلام کا ہوگا۔
اور کفر نیس و نابود ہوگا، دنیا میں بھی خسارہ پائے گا، آخرت میں بھی خسارہ پائے گا۔ اگر مستقل کسی کے لیے مستقبل ہوگا تو اسلام کے لیے ہوگا۔ اور ہمیں اپنا انجام دیکھنا چاہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس حقیر دنیا کے لیے پیدا کیا تھا؟ کیا یہ دنیا کا مال و متاع اللہ کی جنت سے زیادہ قیمتی ہے؟ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارا دشمن کون کون ہے۔ اپنے دشمن کو پہچاننا چاہیے کہ کون کون سی چیز میرے دین میں رکاوٹ بن رہی ہے، وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو مجھے اللہ کے دین سے دور کر رہی ہیں، اور نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے فتنے سے پناہ مانگنی چاہیے۔ جیسے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرتے تھے، اللہ زندگی کے فتنے اور موت کے فتنوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو دنیاوی فتنے، قبر کی آزمائشیں، آخرت کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اور نبی علیہ السلام کی فتنے کے بارے میں خصوصاً صحیح مسلم کے اندر کتاب الفتن کا ہمیں کثرت سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انہا ستاتی علی الناس سنون، لوگوں پر ایسے سال آئیں گے، ایسے سال لوگوں پر گزریں گے، یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق، کہ لوگ سچے کو جھوٹا کہیں گے اور جھوٹے کو سچا کہیں گے۔ لوگوں پر ایسا دور بھی آئے گا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قوم کا خزانہ ایک خائن اور خیانت کرنے والے کے سپرد کر دیا جائے گا، وَيُخَبَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، اور امانت دار کو خیانت کرنے والا سمجھا جائے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبَضَةُ، ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں میں بڑھ چڑھ کے گفتگو کرنے والے، قیادت کرنے والے ایسے لوگ ہوں گے جو رویبضہ ہوں گے۔ صحابہ نے کہا وَمَا الرُّوَيْبَضَةُ، اللہ کے نبی رویبضہ کا کیا معنی ہے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرجل التافہ یتکلم فی امر العامہ، ایسا بے وقوف آدمی جو صبح شام میڈیا پر آ کر بک بک کرے گا، سارے جہان سے جو بے وقوف ہوگا قوم کا لیڈر بن جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے خلاف گفتگو کرنے والے، فتنے کے بارے میں جو ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی ہے، میڈیا پر کوئی ایک آدمی بھی آپ کو نہیں نظر آئے گا جو کہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے، مصیبت کے بارے میں ہماری رسول اللہ نے کیا رہنمائی فرمائی ہے، بد امنی اور مہنگائی کے فتنے کے بارے میں رسول اللہ کی کیا رہنمائی ہے۔ کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ایسے لوگ ہوں گے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرویبضہ، ایسے بے وقوف قسم کے ہوں گے جن کی شکلوں سے ہی ان کی بے وقوفی ٹپک رہی ہوگی۔ جو فتنے کا حل چاہتا ہے، مصیبت کا حل چاہتا ہے، پریشانی کا حل چاہتا ہے، اس کو نہ تو پریشانی کا حل کوئی دنیا کی پارٹی دے سکتی ہے، نہ اس کو پریشانی کا حل امریکہ سے بھیک مانگنا دے سکتا ہے، پریشانی کا حل اس کو نہ اس دنیا جہان کی کانفرنسیں دے سکتی ہیں، پریشانی کا حل اس کو یہ مذاکرات بھی نہیں دے سکتے۔ پریشانی کا حل دیتا ہے تو اللہ کا قرآن دیتا ہے، محمد الرسول اللہ کا فرمان دیتا ہے۔ الا انہا ستکون فتنہ،
میرے صحابیوں ان قریب ہر طرف فتنے ہوں گے، طرح طرح کے فتنے ہوں گے، لوگوں کے گھروں کے اندر فتنے داخل ہو چکے ہوں گے، کہیں کیبل کی صورت میں، کہیں نیٹ کی صورت میں، کہیں جدید ٹیکنالوجی کی صورت میں۔ ایسے فتنے گھروں کے اندر داخل ہوں گے جو لوگوں کو دین سے روکیں گے۔ صحابی فرماتے ہیں فَقُلْتُ مَا الْمَخْرَجُ، اے اللہ کے نبی اس فتنے سے ہمیں کیا نکالے گا؟ قال کتاب اللہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس فتنے سے اگر کوئی چیز نکالے گی تو اس کا نام اللہ کا قرآن ہے۔ اور فتنے کا مطلب ہر وہ چیز جو انسان کو دین سے دور کر دے اس کا نام ہے فتنہ۔ ہر چیز جو انسان کو اس کے دین سے دور کرے، دین صحیح، دین اسلام سے دور کرے، وہ فتنہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، لوگوں فتنہ جو ہے قتل کرنے سے بھی بڑا جرم ہے، قتل سے بھی بڑی مصیبت یہ فتنہ ہے جو انسان سے انسان کا دین چھینتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پرفتن دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح مسلم کی کتاب الفتن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے قرآن کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جامع ترمذی کی الفتن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔